صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Those who are sitting or standing, I will request them to sit down. جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر، میں ان سے عرض کروں گا کہ وہ یہاں اندر آ کر بیٹھیں، اور جو لوگ پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بے ادبانہ طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ نہایت ادب کے ساتھ بیٹھیں. یہ دربار ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. It is not an ordinary meeting. You should sit with complete manners, observe manners and sit with manners. All those who are standing outside, they should come inside and sit down. ہماری آج کی یہ نشست گزشتہ صدی کے مبلغ اعظم حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، اور ہماری آج کی اس نشست کا عنوان لائف اینڈ تھاٹ آف مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. I request Dr. Imran Khan to take mic and share his thoughts with us. جب میں آیا تھا اور بات چیت ہماری یہاں پہ شروع ہوئی تھی تو ذہن میں یہ تھا کہ کچھ باتیں شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ کی سوانح حیات سے متعلقہ وہ ہم سنیں گے اور سیکھیں گے، اور الحمدللہ ہمارے سینئرز نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز اور جو تجربات تھے اس حوالے سے وہ پیش کیے. اور آخر میں جو ڈاکٹر محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب علیہ نے اپنی گفتگو کی، جس کے اندر بڑا اپیلنگ انہوں نے ایک میسیج ہمیں دیا ہے کہ ہمیں کن ایشوز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. میں مختصر وقت میں چند ایک باتیں پہلے حضرت کی سوانح حیات سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ وہ ہمارے احباب جو شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ کی اصل حیات طیبہ سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہے، ان کو بیسک ایک گلمپس جو ہے وہاں کا مل جائے، اور پھر ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس پر آ جائیں گے جو ہمارے اس وقت کرنے کے کام ہے حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں. حضرت کی جو ولادت ہے وہ 15 رمضان المبارک 3 اپریل 1892 یعنی 1892 3 اپریل کو حضرت کی ولادت ہوئی، اور رمضان شریف کا مہینہ تھا، 15 رمضان المبارک کی ڈیٹ تھی. اور وصال جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ہم آج عرس منا رہے ہیں، یہ گیدرنگ ہے، یہ 22 ذی الحجہ آپ کا یوم وصال ہے، اور انگلش ڈیٹ کے مطابق یہ اگست 22 1954 کی ڈیٹ تھی. اچھا، حضرت کے جو فادر تھے ان کا نام شاہ محمد عبدالحکیم صدیقی القادری تھا، وہ خود ایک مشہور بزرگ تھے، اور آپ نے جو حضرت کا نام رکھا عبدالعلیم، تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر فضل الرحمن انصاری علیہ رحمہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ وہ بیان کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ لفظ عبد جو ہے عبدالعلیم کا، یہ جو عبد ہے یہ جوہر ہے جو کہ عمل کا حامل ہے، یعنی عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، عبدیت اس میں موجود ہے. اور فرماتے تھے کہ اس میں جو علیم ہے یہ فیضان علمی ہے جو اللہ کی جناب سے ان کو عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرماتے ہیں یہ عبدالعلیم جو نام رکھا گیا اسی کے اندر کئی برکتیں پوشیدہ تھیں. اچھا، پھر حضرت نے جو اپنی تعلیمات کا آغاز کیا تو اس بات کو ریلیجن ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ایک انسائکلوپیڈیا تھا، انسائکلوپیڈیا آف فیتھ اینڈ کلچرز. اس کے جو رائٹر تھے یا جنہوں نے اس کو لکھا تھا وہ جوڈیس میتھیو ایتھیل، یہ ایک کرسچن تھے. تو انہوں نے حضرت کی سوانح حیات پہ کچھ باتیں لکھی، اور اس نے اس بات کی تصدیق اپنی جو معلومات تھی اس کی روشنی میں کی کہ حضرت نے 4 سال اور 10 ماہ کی عمر میں حفظ قرآن کو مکمل کر لیا تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب بچے جو ہے ناظرہ پڑھنا بھی بمشکل سیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت کا الحمدللہ حفظ قرآن مکمل ہو گیا تھا، اور 16 سال کی عمر میں ڈیفینیٹلی جو درس نظامی کے مروجہ اس وقت کے علوم تھے وہ حضرت نے مکمل کیے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہائر اسٹڈیز تھی اس کے لیے آپ باہر گئے، جس کے اندر بیچلرز ڈگری بھی شامل ہے، وہ تو آپ نے میرٹھ سے 1917 کے اندر حاصل کی تھی. اور اس کے بعد جو مختلف علوم تھے اس کے لیے آپ نے مختلف ممالک کے جو اساتذہ تھے معروف ان سے اکتساب فیض کیا، جس کے اندر شیخ احمد الشمس شامل ہیں جو موروکو سے تھے، شیخ السنہ تھے لیبیا سے، مولانا عبد الباقی تھے جو فرنگی محل سے مدینہ سے تعلق تھا آپ کا. اور اس کے بعد آپ نے عربین میڈیسن سسٹم کے اندر بھی، حکمت کے اندر بھی آپ نے تعلیمات کو حاصل کیا تھا. حکیم قاضی انتش الدین ان کا تعلق بھی میرٹھ سے تھا، وہاں سے. اچھا، حضرت کے وزٹس کے حوالے سے آپ نے بھی باتیں سنی ہیں، تو ایک طویل فہرست ہے ممالک کی جس کو ڈاکٹر عمیر صاحب نے شروع میں اپنے انٹروڈکشن میں بڑا سمرائز کر دیا تھا کہ جی پوری دنیا کے کم و بیش
ممالک کے 3 چکر تھے جو حضرت نے مکمل فرمائے تھے، اور ان میں سے جو معروف ہیں ڈیفینیٹلی اس کے اندر جہاں پہ یہ برما، سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، چائنا، جاپان، فلپین اور ساؤتھ افریقہ، پورچوگیز، ایسٹ افریقہ، انگولا، کینیا، یہ سارے کے سارے وہ ممالک تھے جس طرح حضرت نے وزٹ کیا. اور ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری نے بڑی شاندار بات کی کہ یہ وہ ایریا ہیں جو لیس پریویلیجڈ ایریاز کہلاتے ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ فائنینشیل طور پہ اسٹرانگ نہیں ہیں، تو ہمارے لوگ اکثر اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن حضرت نے اپنی تبلیغی خدمات میں ان علاقوں کو خاص طور کے اوپر ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور اسی لیے بہت سارے اسکالرز ہیں جو انہی علاقوں سے جنہوں نے آج ہمیں جوائن بھی کیا ہے. اچھا، پھر اسی وجہ سے حضرت کو جو ٹائٹل ملا وہ روونگ ایمبیسیڈر آف پیس، یہ آپ کو ٹائٹل دیا گیا، یعنی جس نے پوری دنیا کی سیاحت کی دین اسلام کے لیے اور پھر امن کا پیغام آ دیا. ان 1926 حضرت نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جو کہ فلپین کے اندر بنایا تھا، اور وہاں پر انہوں نے تبلیغ دین کے لیے اس ادارے کا قیام کیا، جیسے کہ گفتگو میں بھی بات آئی ہے. پھر 1949 کے اندر ایک انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن قائم کی سنگاپور کے اندر، جیسے کہ ایک دوست نے ہمیں جوائن بھی کیا تھا. اور اس کی جو سب سے مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو آرگنائزیشن حضرت نے وہاں پہ اسٹیبلش کی، اس میں جو لوگ ساتھ تھے، اس میں جو الفاظ ہمیں مختلف کتابوں میں ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ود دا ٹوٹل سپورٹ آف دا برٹش کالونیل گورنمنٹ، یعنی اس گورنمنٹ کو بھی آپ نے اعتماد میں لیا، اس کی مدد سے اس کام کو کیا. اور جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا وہ کون تھے؟ اینڈ لیڈرس آف دا ہندو، جوئش، زورسٹرینس، کرسچن، سکھ، بدھسٹ اینڈ مسلم لیڈرس. یعنی کمال یہ تھا کہ آپ نے تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا اور وہاں پر ایک انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن کا قیام کیا تھا. تو ڈیفینیٹلی کیونکہ بنانے والے آپ تھے تو آپ کی سپرویژن میں وہ کام ہو، جس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وہاں پہ الحمدللہ مسلمان موجود ہیں اور کسی حد تک اسلامی تعلیمات عام ہیں. لیکن اس وقت جس طرح ہم ماضی میں ادھر بھی کچھ پروگرامز کر چکے ہیں اور مختلف جگہوں پہ آپ سنتے ہیں کہ ایتھیزم جس طرح سے دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور ایشوز آ رہے ہیں، تو یقیناً اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے کہ ہمیں انٹرفیتھ ہارمنی کو اس انداز میں قائم کرنا پڑے گا کہ ایتھیزم کے خلاف کم از کم ایک مضبوط بلاک موجود ہو ان لوگوں کا جو کہ ڈیوائن یا نان ڈیوائن ریلیجیس پہ بلیو کرتے ہیں. پھر آپ اگر اس کو مزید اسٹیپ آگے لے جائیں گے تو پھر ہم ایک بلاک ایسا بنا سکتے ہیں جو کہ ڈیوائن ریلیجنس والوں کا بلاک ہوگا نان ڈیوائن ریلیجنس کے خلاف. اور پھر ہم تھرڈ اسٹیپ پر چلے جائیں تو پھر ہم ایک ایسا بلاک بنا سکتے ہیں جو مسلمانوں کا ہوگا، یعنی مسلم امہ کے مختلف سیکٹس کا ہوگا ان کے خلاف جو کہ دین اسلام کے مخالف ہیں. اس میں تمام ڈیوائن اور نان ڈیوائن ریلیجنس بھی شامل ہیں. اور پھر آخری اسٹیج پر آ جائیں کہ ہم جو مسلکی اتحاد کی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے مسالک کے اندر بھی کچھ اتحاد کرنے کی ہمیں ضرورت ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے مسلک کی بات کو بھی آگے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری سٹیجز ہیں، اور کیونکہ شاہ عبد العلیم صدیقی علیہ رحمہ کی شخصیت بہت بالاتر تھی ان سوچوں سے، اس وجہ سے آپ نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کام کو کیا اور الحمدللہ اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. اچھا، 1950 کے اندر ٹرینیڈاڈ کا جو وزٹ ہے جس کے بارے میں بار بار بات ہو رہی ہے، وہاں ورلڈ اسلامک مشن آپ نے اس کا قیام کیا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک اور جو شاندار کام کیا جس کی طرف گفتگو میں اشارہ ابھی تک ہمیں نہیں ملا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نے قادیانیت کے خلاف اس زمانے میں بڑی بھرپور مہم چلائی تھی. اور وہ مکتوبات جو کہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ رحمہ کے ہمیں ملتے ہیں، جو آپ نے شاہ عبد العلیم صدیقی علیہ رحمہ کو بھیجے تھے اور لکھے تھے، اس میں آپ بھی بار بار انڈیکیشنز کرتے تھے کہ دنیا کے فلاں علاقوں کے اندر قادیانی بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں، آپ ادھر کا سفر کریں اور وہاں جا کے لوگوں کو اس خطرے سے آگاہ کریں. اچھا، میں اس میں جو ذاتی طور پہ ایک بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ صدیقی تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، 37ویں پشت میں آپ کا تعلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، تو یہ وہ صدیقی فیض تھا جس کی وجہ سے آپ نے قادیانیت کے خلاف بھرپور مہم چلائی تھی. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جو ہے اس وقت مطلب پریشانی نہیں ہو رہی یا میں اپنی رائے کا اظہار کرنے میں بالکل تردد کا شکار نہیں ہوں کہ الحمدللہ وہی صدیقی فیض ہے جو ہم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب میں دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ قادیانیت کے لیے جو ان کا کام ہے، خدمات ہیں، وہ ہمارے سامنے رد قادیانیت کے اندر جو کام ہو رہا ہے. اچھا، ہمارے ایک اور بڑے معروف ساتھی ہیں، ایک میرا خیال ہے عرفان محمود برق صاحب ہیں، وہ بڑی مضبوطی سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ایک ملک خدا بخش صاحب ہیں لودھرا سے، ادھر سے بھی گولڈا شریف سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ بڑی مضبوطی سے رد قادیانیت کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اور ہمارے اسکالرس کو اس طرف بھی اپنی تھوڑی سی توجہ دینے کی مزید ضرورت ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے کہ حضرت کی جو کتابیں ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے، اس کو میں ترک کر دیتا ہوں اور پھر میں آ جاتا ہوں ڈوز اینڈ ڈونٹس پر جو کہ حضرت کی حیات سے ہم نے ابھی تک سیکھا ہے.
ہمارے اسکالر سے بھی سینئر سے بھی بات کی ہے اور میں سب سے زیادہ امپریس ہوں ڈاکٹر محبوب صاحب کی گفتگو سے جو انہوں نے اپیلز ہم سے کی ہیں. اس کے اندر جو ڈوز اینڈ ڈونٹس میری سمجھ آئے نا, اس کے اندر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ بی لیزی. ہمارے اسکالرس کو سستی اب چھوڑ دینی چاہیے. یہ بات پوری افسوس کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں, ذمہ داری کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مزاج لوگوں کا وہ بن گیا, وہ جو بالخصوص اہل سنت میں ہے نا, خانقاہی مزاج, کہ جو ہمارے در پہ آئے گا ہم اسی کو فیض دیں گے. جو اس در پر آئے دل کی مراد پائے, جو منہ پھیر کے جائے تو رستہ دراز ہے. تو اگر انبیاء کرام یہ سوچ لیتے نا تو نہ آپ مسلمان ہوتے نہ میں مسلمان ہوتا. اور اگر ہمارے بزرگ یہ باتیں سوچ لیتے تو دنیا میں کبھی اسلام نہیں پھیلتا. ٹھیک ہے نا. تمام انبیاء کرام نے اگریسو ہو کر تبلیغ دین یا تبلیغ مذہب کا کام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری ہسٹری ہے جو قرآن کے اندر کبھی بت توڑ رہے تھے, کبھی کس طرح سے آگے باتیں کر رہے تھے. تو ہمارے انبیاء کرام نے ہمیشہ بڑھ کر نکل کر کام کیا ہے. تو ہمارے علماء کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں گھر بیٹھ کر یا مسجد کی ایک ممبر تک محدود ہو کر تبلیغ دین کا کام نہیں کرنا ہے, بلکہ آگے نکل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ میسیج ہے جو بالخصوص ہمیں شاہ عبد العلیم صدیقی علیہ رحمہ کی حیات کے اندر ملتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈونٹ ویٹ فار دا ادرس, ڈو یور اون ورک. ہم حضرت کی تعلیمات اور آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں, اور جو مکتوبات ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری کے ہمیں ملتے ہیں, جس کے اندر آپ مستقل اپنے شیخ یعنی شاہ عبد العلیم صدیقی علیہ رحمہ سے رابطے میں تھے, اس کے اندر ہمیں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ وہ بار بار کہتے تھے حضرت میں ابھی فلاں جگہ آپ کو خط لکھ چکا ہوں, لیکن ابھی خبر ملی کہ آپ نے وہ جگہ چھوڑ دیا, آپ اگلی منزل پر چلے گئے. اور میں نے دوسرا خط اس جگہ کے لیے لکھا, لیکن ابھی پتہ لگا آپ نے وہ جگہ بھی چھوڑ دیا, آپ تیسری جگہ چلے گئے. مطلب یہ تھا کہ حضرت ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر کام نہیں کر رہے تھے, نہ کسی کا انتظار کر رہے تھے, بلکہ ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ رحمہ متعدد بار ان کو یہ آفر دے چکے تھے, میں فلاں تاریخ کو آپ کو وہاں جوائن کرنے کا سوچ رہا ہوں, فلاں تاریخ کو وہاں جوائن کرنے کا سوچ رہا ہوں. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ مایوس ہو گئے, آپ نے کہا میں آپ کو کہیں جوائن نہیں کر سکتا, مجھے پتا کچھ مہینے کے بعد آپ عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے وہاں آ رہے ہیں مکہ شریف, اور مدینہ شریف میں آپ کو وہیں پہ جوائن کر لوں گا. مطلب یہ تھا کہ آپ کسی لمحے بھی نہ ان کا انتظار فرما رہے تھے, حالانکہ رابطے میں تھے, اور نہ ہی کسی اور کا ویٹ کر رہے تھے, اپنے کام کے اندر لگے ہوئے تھے. تو علماء کے اندر, اور بالخصوص کیونکہ گریجویٹس اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دوسروں پر انحصار کرنا کہ وہ فنڈ دے گا تو ہم کام کریں گے, وہ کتاب چھاپنے کے پیسے دے گا تو کتاب لکھیں گے, تبلیغ کے لیے پیسے آئیں گے تو ہم ٹریول کریں گے, میرا خیال ہے اب اس سے آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جس وقت میں اور آپ رہ رہے ہیں, یہ مزید خطرناک وقت ہو گیا ہے, اس میں مزید بڑھ چڑھ کر علماء کو دین کی خدمت کی کرنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز جو میری سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ریئلی سوری ود دس, یقیناً اس میں بہت کم لوگ ہیں جو اس جگہ پر ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو میں خاص طور پہ مشاہدہ کر رہا ہوں کہ پلیز ڈونٹ فوکس آن یور بزنسز. اپنے کاروبار پہ اتنا زیادہ فوکس نہ دیں. وجہ یہ ہے کہ آپ نے علم دین پڑھا ہے, میں نے علم دین پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر مجھے کاروبار کرنا تھا تو میں MBA کرتا, وہ زیادہ اچھا تھا, میں کوئی اور ڈگری لے لیتا, اور کر سکتے تھے ہم سارے کے سارے, لیکن ہم بائی چوائس اس جگہ پر آئے. اور مجھے یاد ہے, سر کو بھی یاد ہوگا کہ رمضان زید جو افریقہ سے آئے ہوئے تھے اور شعیب موسیٰ ان کے ساتھ تھے, تو ایٹ ونس وی ہیڈ اے ڈیبیٹ ود ہم. تو اس نے مجھے اس وقت اور ہمارے کلاس فیلو کو کہا کہ یو پیپل آر مسلم بائی چانس, وی آر مسلم بائی چوائس, وی نو دا امپورٹینس آف اسلام. ٹھیک ہے نا. تو ہم چانس کے اوپر بہت سارے شاید عالم بن گئے, اور چانس کے اوپر ہی بہت سارے مسلمان ہو گئے. تو اس کا کہنا یہ تھا جو بائی چوائس ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے اسلام کی نعمت کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو احباب, کیونکہ مجھے پتہ لگا ہمارے بہت سارے کلوز گریجویٹس ہیں, کوئی فوڈ پانڈا کا کام کر رہے ہیں, کوئی موبائل کا کام کر رہے ہیں, کوئی کچھ. اچھا دوست بھی ہیں ہمارے, تو ہم ان سے پوچھتے ہیں خدا کا واسطہ آپ نے علم دین اس لیے نہیں پڑھا تھا, آپ نے جس مقصد کے لیے علم دین پڑھا تھا وہ کام کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جو ہے یہ بھی بڑے غور طلب ہے. اچھا آخر کے 2-3 پوائنٹس رہ گئے کہ ایک یہ ہے کہ ورک فار اسلام ان نان مسلمس, جو آج کل تقریباً ہمارے علماء میں سے متروک ہو گیا ہے. ہم سارا اسلام اپنے مسلمانوں کو ہی سکھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت چند نام ہیں, ایک آپ ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب کا نام لے لیں, 2-4-6 نام اور لے لیں آپ پاکستان کے اسکالرس کے, جن کی کچھ توجہ ہے ہندوؤں میں تبلیغ کرنے کی, کرسچنس میں تبلیغ کرنے کی, اور قادیانیوں میں جا کر تبلیغ کرنے کی, یا دوسری کمیونٹیز میں.
عموماً علماء کا سارا زور بیان وہ جو لگتا ہے وہ مسلم کمیونٹی پہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر پھر زور لگ جاتا ہے اپنے مسلک کے لوگوں کے اوپر کہ ہم، اور دوسرے مسلک پہ لگے گا تو اس لیے کہ وہ میرے مسلک کے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ کی حیات سے یہ سبق مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں نان مسلمس میں جا کر تبلیغ دین کا کام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو مسلمان کریں اور دائرہ اسلام میں داخل کریں، اور ڈیفینیٹلی جو اپنے علاقوں میں ہم کام کر رہے ہیں وہ تو کرتے رہیں. اچھا، قادیانیت پہ ہم بات کر چکے ہیں. آخری جو 2 پوائنٹس ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ ہم فوکس آن دا کرنٹ ایشوز وچ آر ایمرجنگ ڈے بائی ڈے، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ دیکھیں شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ کو بھی اور ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری علیہ رحمہ کو بھی، میں بار بار آپ کو مکتوبات کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ مستقل اس بات کی پریشانی میں تھے کہ میں کسی طرح کمیونزم کے خلاف اپنی کتاب کو مکمل کر لوں. میں کسی طریقے سے جو اس وقت مٹیریلزم پھیل رہا تھا، سوشلزم پھیل رہا تھا، میں اس کے خلاف اپنی کتاب پوری کر سکوں. حضرت کو یہاں سے خط لکھتے تھے، ان سے کہتے تھے آپ مجھے اس میں رہنمائی کریں، وہ وہاں سے ان کو کتابوں کے نام لکھ کے بھیجتے تھے. حضرت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو یہ ریکویسٹ کرتے تھے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ پیسے بھی بھیج دیں، مجھے بکس خریدنی ہے. پھر شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ ان کو پیسوں کا چیک بھیجتے تھے، وہ اس سے جا کر کتابیں خریدتے تھے، اور کمیونزم کے خلاف اور سوشلزم کے خلاف آپ نے پوری کتابیں لکھی ہیں. لیکن ہم دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں ہمارے سینٹر کے گریجویٹس تو پھر کچھ ان چیزوں کو جانتے ہیں. میں نے تو خود سر سے سوشلزم پڑھا ہے، کیپٹلزم پڑھا ہے، اور اس وقت کی بیسک چیزیں پڑھی ہیں، لیکن اس وقت جدید ازمس بہت سارے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ جو لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، پھر فیمنزم اس کے اندر سے آ گیا، مارکسزم تو پرانا چلا آ رہا ہے، یہ جتنے ازمز ہیں ہمارے علماء میں بہت کم تعداد ہے جو ان چیزوں کو جانتی ہے، ان مسائل کو سمجھتی ہے. اسی لیے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ وہی نکل رہا ہے کہ وہ چند ایک جو پرانے ٹاپکس ہیں اسی پہ خطابات ہوتے ہیں، اسی پہ سارا زور بیان لگتا ہے، اسی کے اوپر مائک جو ہے وہ اس کے اوپر شور شرابہ ہوتا ہے، اور جو جینون ایشوز جس کو دنیا فیس کر رہی ہے ہم اس کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں. اور اسی لیے یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کا جو جدید اس وقت طبقہ ہے جو اس کو آپ ماڈرن مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل ارریلیونٹ ہے اس 21 سینچری سے، آپ جو اسلام سکھانا چاہ رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسلام کو ہمیں 21 سینچری کے اندر لنک اپ کرنا پڑے گا، ان ایشوز کو، ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر اسلام کی بالادستی کو قائم کرنا پڑے گا. اور یہ جب ہوگا کہ جب پہلے میں اور آپ ان علوم، ان فنون اور ان سائٹس کے اوپر اپنی توجہ دے کر ان چیزوں کو سیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا جو میسج ہے شاہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمہ کی گیدرنگ کا اور آپ کے سیمینار کا، آپ کے اس عرس کا، وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں بھی شامل ہوں اور ہم بھی شامل ہیں. ہم سب کو ذمہ داریاں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان جدید علوم کے اوپر بھی مہارت کو حاصل کریں، اس کو سیکھیں اور پھر اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تبلیغ دین کا کام کریں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے مثبت نتائج جو ہے وہ ہم تمام کے تمام حاصل کر سکتے ہیں. آخر میں صرف ڈاکٹر صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو اسلام اور جدید جو اس وقت مسائل ہیں نا، اس میں مغربی تہذیب وغیرہ ہے، اس پہ بھی کچھ لیکچرز ارینج کریں. میں ڈاکٹر محبوب صاحب ہیں، زاہد مغل صاحب ہیں، میرے لائک بھی کوئی خدمت ہو تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اسکالرس کو اس پہ بھی آگے ٹرین کر سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فرام مائی سائڈ.